یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام بھائیوں کو روحانی رمضان کی 29ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج چونکہ جمعۃ الوداع بھی ہے تو اس میں خصوصی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 29ویں کی رات ہے اور آج جو دن تھا وہ جمعۃ الوداع کا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا اتنے سارے روزے کیسے گزر گئے۔ الحمدللہ ہمارے سارے ساتھیوں کے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس فضا میں، ان حواس میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے فضل کیا اور آج ہم 29ویں کی رات میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو مزید فیوز و برکات ہیں انشاءاللہ وہ بھی سمیٹیں گے۔ آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو جمعہ محفل کے حوالے سے آج ہم مراقبہ بھی کریں گے، تو اس میں ہم درود شریف بھی پڑھیں گے اور یا حی یا قیوم پڑھیں گے 11 مرتبہ، اور اس کے بعد ہم مراقبہ کریں گے۔ جو خواتین و حضرات اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ یہ تصور کریں گے کہ وہ عرش کے نیچے موجود ہیں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں پڑھا جاتا ہے درود شریف۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو لوگ خاطر خواہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی اتنی کامیابی نہیں لے سکے، ان کے لیے خصوصاً، ورنہ باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ درود شریف کے تھوڑے سے کچھ مزید پہلوؤں پہ غور کرے، اس ذہن کے ساتھ درود شریف کو پڑھیں، اور جو میں نے باقی اذکار بتائے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ میاں کامیابی آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف کے اندر ایک چیز، جتنے بھی مطالب اور مفہوم سارے اکٹھے کیے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ جو آتا ہے وہ ہے صلی اللہ، خاص طور پہ اللہم صلی علی یا صلی اللہ تعالی، ہے نا۔ تو اس چیز کا جو مفہوم بنتا ہے وہ ہے دعا بھی بنتا ہے، عبادت بھی بنتا ہے، لیکن جو ایک مشترکہ مفہوم ہے وہ ہے رابطہ قائم کرنا۔ ربط، صل کا مطلب ہوا ربط، رابطہ۔ تو اس ذہن کے ساتھ جب آپ درود شریف کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، ویسے تو دعا بھی ہے یہ رحمت اور برکت کی، ہاں، لیکن جب صلی اللہ آئے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ سے رابطے میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جن میں ایمان داخل ہو گیا ہے، جن کے دلوں میں، اب ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تو رابطے میں رہنے کا جو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے وہ ہے درود شریف پڑھنا، مطلب ان الفاظ کو دہرانا اور ان کے مفہوم پر غور کرنا۔ یہ آپ کو ذہنی طور پر سیدنا حضور علیہ السلام کے قرب میں لے جائے گا، ذہنی طور پر آپ ان کے حیات مبارکہ کے قریب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں، ان کے ذہنی طور پر ان کی زندگی کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں موجود نرماہٹ، رحم دلی، ہاں، طبیعت میں گداز، قلب میں پاکیزگی، ذہن میں صفائی، عقیدہ و عقیدت کی صفائی اور درستگی، یکسوئی اپنے اللہ کی طرف،
ایک اللہ ایک خالق کی طرف یکسوئی اور اپنے خالق کی پہچان، تو یہ سب سے پہلے پیدا ہوتی ہیں. پھر ان کی جو ان لوگوں کی جو درود شریف کے ذریعے ذہنی طور پہ اس محفل میں جڑ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً اس زون میں اللہ نے فرمایا ہے چونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے رحمتیں اور برکتیں ہر وقت جاری رہتی ہیں. تو شب یہ جو قدر کی 29ویں رات کے لیے یہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا یہ بات، اور خاص طور پہ جمعۃ الوداع میں، کہ اب آپ اسی پورے رمضان کی کیفیات کے ساتھ اور جو کچھ آپ کو حاصل ہوا یا مزید حاصل ہوگا اس کیفیات کے ساتھ خوشی خوشی درود شریف پڑھیں اور ذہن کو سیدنا حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ ذہن کے ساتھ جوڑ دیں. وہ آپ کو خرامہ خرامہ کشا کشا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے قرب میں لے جائے گا. اور یہ خالی آج کے لیے نہیں ہے، آپ جب بھی درود شریف پڑھیں روز کا معمول بنائیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، باوضو ہوں تو زیادہ اچھا ہے، غسل کر لیں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے لباس پہنیں اور اہتمام کر کے بیٹھیں کہ وہ آپ درود شریف پڑھ لیں. جب درود شریف پڑھیں تو ذہنی طور پہ کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جانے کی کوشش کرنی ہے یا ان سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ کوشش کریں اور عہد کریں کہ روز کی بنیاد پہ خواہ ایک ہی صفحہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لازمی پڑھیں گے اور ان پر غور کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں قرآن پاک پڑھیں، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے قرآن کو پڑھیں، ان کے الفاظ پر غور کریں اور ان کی عربی پہ غور کریں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد ان کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کریں تاکہ فہم بھی پیدا ہو اور خیر و برکت بھی پیدا ہو. تو یہ آج سے یہ عہد کر لیں، درود شریف، حیات مبارکہ، اسوہ رسول اکرم پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، اور سیرت النبوی جس کو کہتے ہیں. بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو آپ کو سب پڑھنی چاہیے بلکہ، تاکہ مختلف ادوار آپ کے سامنے آئیں، مختلف پہلو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رہے، اور ساتھ میں قرآن پاک. ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور آپ پورا سال انشاءاللہ ان حواس میں رہیں گے، اپنے سارے معمولات بھی کریں گے. اذکار کے طور پہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھتے رہیں. آپ کے سارے معاملات اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. جو اپنے ذہن کے ذریعے آپ جتنے صحیح درست فیصلے کر سکتے ہیں اتنے آپ کریں گے، باقی انشاءاللہ اللہ اور اس کے فرشتے ان معاملات کے اندر درستگی پیدا کریں گے انشاءاللہ. آپ خود دیکھیں گے اور آپ کے اندر سے غم، خوف، مایوسی انشاءاللہ اس سال آپ محسوس کریں گے، باقی لوگوں سے تو کم کم ہی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلی ملاقات ہماری ہو تو وہ چاند رات کی ہو، کل کی مطلب. تو اگر چاند رات کی ہوگی تو چاند رات کی محفل کے اوپر انشاءاللہ اس روحانی محفل کا ہم روحانی رمضان کا جو پروگرام تھا اس کا ہم انشاءاللہ باقاعدہ اختتام کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم عید کا کچھ خاص پیغام نشر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی روٹین پر آ جائیں گے. مطلب ہفتے میں 3 پروگرام، جمعے کو جمعہ محفل اور باقی 6 دنوں میں 2 دن کا وقفہ کر کے. تو ایک محفل ہوا کرے گی فہیم نشست کے نام سے اور ایک ہوگی طبی نشست. تو فہیم نشست میں اور جمعہ محفل میں اور طبی نشست میں ہم یہ اب کوشش کریں گے، ترتیب بنائیں گے کہ باقی عوام اور عام لوگوں کو بھی لیں اپنے ساتھ. جو لوگ بہت سارے لوگ درخواست کر رہے ہیں یا کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے کہا کہ ابھی ہم کچھ وقت اور لینا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ چیزیں اور درست ہو جائیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. جمعہ محفل میں ہم سب کو دعوت دیں گے، آئیں ہمارے ساتھ مراقبہ کریں. ذکر ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، مراقبہ ہوگا، پھر دعا کی جائے گی. اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اور اس جمعہ محفل میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں
وہ بھی پوچھ سکتے ہیں روحانیت سے متعلقہ، یا اپنے روحانی مسائل کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فہیم نشست ہے، اس میں علمی سوالات ہیں جو بھی کسی بھی موضوع پر ہو۔ سوالات سے مراد یہ نہیں کہ آپ خالی مجھ سے پوچھیں گے، ہم آپس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جب طبی نشست آئے گی اس میں جسمانی امراض، ادویات اور دوائیاں یا کیا ہوتی ہیں یہ بیماریاں، کسی خاص بیماری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس محور پہ ہم رہیں گے، تاکہ میری کوشش ہے کہ ہم لوگ آپ کے جسمانی صحت کا بھی خیال رکھ سکیں، آپ کی ذہنی تربیت اور صحت کا بھی خیال رکھیں فہیم نشست میں، اور جمعہ محفل میں آپ کی روحانی بڑھوتری اور نمو کا اہتمام ہوتا رہے۔ تو یہ میری طرف سے یہی کوشش ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان ساری کوششوں کو قبول کرے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں آپ کو اپنا آپ سے ملوا دوں گا، اس کا اجر کیا دوں گا، اللہ سے ہمیں کیا چاہیے، مجھے اللہ سے مجھے اللہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں تو آپ کے لیے یقیناً دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔